ٹائم کا جو جن تھا یہ اس بوتل سے اب باہر آ چکا ہے. وہ جو دور 90s کا گینگ وار کا شروع ہوا تھا جس میں کئی اموات ہوئی, کئی لوگوں کے نقصانات ہوئے, وہ دور واپس آ چکا ہے. جن بوتل سے باہر آ گیا, ایک وقت تھا قابو کر لیا, اب باہر آ گیا تو فساد تو ہوگا. کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہونے والا ہے لاہور میں؟ یہ سمجھے کہ ابھی صرف شروعات ہوئی ہے. جو اس وقت لاہور کی صورتحال ہے, میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں یہ ہائی الرٹ ہے اس وقت لاہور. پتہ نہیں اب کتنی اموات ہوں گی. چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, بدلے لیتے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب بلاج خاندان یا ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ پھر اس ہوس کا جو ہے شکار بنے گا, اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں پھر کوئی جان جائے گا؟ یہ معاملات اب تھمنے نہیں والے. سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید ان دو پارٹیز کی لڑائی میں کوئی تیسرا فائدہ اٹھا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا نام آیا, اکثر اس معاملات میں شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے. جو یہ مقتول جو قتل ہو چکے ہیں ان کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. میرے نظر میں یہ بھی فوت ہو چکے ہیں. جاوید بٹ صاحب در حقیقت کیا وہ بھی ان چیزوں میں انوالو تھے یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ مریم نواز شریف سے گزارش ہے کہ اپنا رول ادا کریں. کیا اس بات کا انتظار کریں کہ یہ جو جنگل میں لگی ہوئی آگ ہے ان کے گھر تک جب تک پہنچے گی نہیں تب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے؟ لاہور دل والوں کا شہر ہے, لیکن لاہور کے اندر یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ ایک دور ایک ایسا آیا تھا, اگر ہم پیچھے ہسٹری میں جائیں, ناظرین کو یقیناً پتا ہوگا جو پرانے لوگ ہیں, کہ اتنا خطرناک دور آیا تھا لاہور کے اوپر کہ یہ جو گینگ وارز تھی, بالخصوص دو بڑے گینگ, یہ بڑے آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت, گینگ وار, کرائم اور ایک دوسرے کا نقصانات بڑے عروج پہ تھے. ہوتا کیا ہے کہ اس دوران, یہ میرے خیال سے 90s کی بات ہے, کہ شہباز شریف صاحب کا نام آیا. اکثر اس معاملات میں شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ رول کردار ادا کیا اس ادوار میں. یہ 90s کا دور ہے کہ یہ جو گینگ وار تھا, یہ جو کرائم تھا, یہ تمام ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں ان کے لیے سر درد بن چکا ہوا تھا. یعنی کہ لاہور پہ یہ دور کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا. جتنا یہ خوبصورت شہر ہے اس پہ یہ داغ پہلے بھی لگ چکے ہوئے ہیں. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں میران بھائی کہ یہ عرصہ کافی دیر نا یہ گیپ آ گیا تھا. یعنی کہ یہ جو اب ریسنٹلی یہ جو آپ نے مرڈرز کا ذکر کیا, جس میں امیر بلاج بالخصوص ایک ریسنٹ ہماری ایک اپ ڈیٹ ہے کہ امیر بلاج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو گینگ وار کا ایک وہ نشانہ بنا. اگر آپ دیکھیں اس حادثے سے پہلے یہ گینگ وار کا ذکر ختم ہو چکا ہوا تھا. بالکل. یہ جو نیو جنریشن ہے, کوئی 10 15 20 سال جو دیکھ رہی ہے اپنا کیریئر کو اس لاہور کے اندر, تب یہ گینگ وار کا ورڈ میرا نہیں خیال کبھی کسی نے سنا یا بولا گیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے 20 25 سال پہلے 90s کے اگر آپ جائیں دور کے اندر, تو یہ گینگ وار عروج پہ تھا, قتل و غارت عروج پہ تھی. گینگز اپنا جو بھی کرائم تھا بڑا کھلے عام کر رہے تھے اور سر درد بن چکے تھے عوام کے لیے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا ایک دور بڑا نامور اور بڑا مشہور دور گزرتا ہے. لوگوں کے ابھی بھی ذہنوں میں وہ دور یاد ہے کہ شہباز شریف ایک بہت ایکٹیو رول ادا کر کے اس گینگ وار کو, بالخصوص لاہور شہر کے اندر جو گینگ وار چل رہا تھا, اس کو ختم کرتے ہیں. بہت ڈفرینٹ ایجنسیز کو ہائر کیا جاتا ہے, نیو ایجنسیز بنتی ہیں, اس کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں. اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ عرصہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ گینگ وار ختم ہوا, لوگ اپنے اپنے گھروں پہ محفوظ ہو گئے, یہ جو ایک خوف و ہراس کا ایک عالم تھا لاہور شہر کے اندر, یہ تھم گیا, ایک گیپ آ گیا. لیکن کچھ عرصہ قبل 6-7 ماہ پہلے یہ گینگ وار دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ امیر بلاج کا قتل, امیر بلاج کے قتل کے بعد پہلے بھی ایک تاریخ دہرائی گئی ہے. لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ دوبارہ سے گینگ وار شروع ہوگا, دوبارہ سے قتل و غارت عام ہو جائے گی, تو اس کو روکا جائے. میں یہاں پہ آپ کے چینل کے تھرو ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی ایک درخواست کروں گا کہ میں اکثر جب بھی یہ امیر بلاج کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, کیونکہ آج کل اسی کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ ایسا ہائی پروفائل اور ہائی لائٹڈ کیس بنا کہ لوگوں کی زبانوں پہ یہی کیس چلتا آ رہا ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش, جو بھی میرے پاس کوئی دوست احباب آتے ہیں, تو سب سے پہلے میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یار آپ سب سے درخواست, اور آپ سے بھی میران بھائی, اس انٹرویو کے بعد آپ سب, ہم دوست احباب جو یہ ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب سے گزارش ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اکٹھے ہو کے فاتحہ پڑھنی ہے. آپ نے فاتحہ کن کے لیے پڑھنی ہے؟ فاتحہ سب سے پہلے آپ نے اور میں نے ان لوگوں کے لیے پڑھنی ہے کہ جو اس گینگ وار کے اندر شہید ہو گئے یا مارے گئے, ناحق مارے گئے, جیسے کہ امیر بلاج صاحب جو قتل ہو گئے. ایک تو ان کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے, تب جب سے یہ وقوع ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. احسن شاہ یار مار تھا, غدار تھا, جو بھی ہے, اس کے لیے بھی ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. سب سے پہلے ان جو یہ مقتول یہ جو قتل ہو چکے ہیں, ان کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. میرے نظر میں یہ بھی فوت ہو چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کہاں غائب ہیں, کہاں گم ہیں, یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ کیوں خاموش ہیں, کیوں چپ ہیں, کیوں انہوں نے اپنی نظریں پھیری ہوئی ہیں اس حادثے سے, کہ یہ جو حادثہ امیر بلاج کا جو ہوا اس کے بعد یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہوا, اس کو اتنا مس مینج کیوں کیا گیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے, کہ یہ آج آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جاوید بٹ صاحب کا قتل ہو جاتا ہے. جاوید بٹ صاحب کا جو قتل ہوا وہ بھی اسی گینگ وار کی کڑی ہے. یہی امیر بلاج کیس کے اندر ایک اپ ڈیٹ ایک نئی آئی کہ احسن شاہ کا قتل ہوتا ہے,
احسن شاہ کے قتل کے بعد جاوید بٹ صاحب کا قتل ہو جاتا ہے. شروع دن سے جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے میران بھائی، میں اور مجھ میں جتنے بھی قانون دان ہیں ایک چیز کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ خدا را یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کردار ادا کریں. یہ کیوں سوئی ہوئی ہیں؟ یہ کیوں اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ سارا کیس مس مینج ہو رہا ہے، مس ہینڈل ہو رہا ہے؟ یہ کیس اسپیسیفکلی ایک لوکل پولیس سے اٹھا کے سی آئی اے کو کیوں دیا گیا تھا؟ دینے کی وجہ بیسک ریزن یہ تھی کہ سی آئی اے ایک اچھا کردار ادا کرے گی اور یہ جو کرائم کا گینگ وار کا جو جن بوتل میں قابو کر دیا گیا تھا شہباز شریف کے دور کے اندر، یہ اس بوتل سے دوبارہ نکل نہ پائے، یہ دوبارہ اس بوتل میں سے باہر نہ آ جائے. لیکن ہوا کیا، بدقسمتی سے نکلا ہے. یہ جو کرائم کا جو جن تھا یہ اس بوتل سے اب باہر آ چکا ہے. میں بڑے ہی افسوس سے، اور میں آپ کو یقین مانے میران بھائی، بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دور 90s کا گینگ وار کا شروع ہوا تھا جس میں کئی اموات ہوئیں، کئی لوگوں کے نقصانات ہوئے، وہ دور واپس آ چکا ہے. اچھا، یہ جاوید بٹ صاحب جو ابھی ریسنٹلی ان کا قتل ہوتا ہے، سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ انہیں جو ہے دن دہاڑے مسلم ٹاؤن کے پاس قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ گھر کی خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پیش آتا تھا اس گینگ وار کے دوران؟ کہتے ہیں کہ دشمنیاں تھیں لیکن وہ مردوں کی حد تک تھیں، لیکن اب خواتین بھی جب ساتھ ہیں، گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہے جو یہ معاملہ اور نہیں دیکھا، اور ان کی جو بیگم ہے ان کو بھی جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا، وہ بھی بال بچ گئے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ میران بھائی، یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی یہ دشمندار ہیں یا دشمنیاں ہیں جن کے نقصانات ہوئے ہوتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک جوان تھا امیر بلاج، اس کو قتل کر دیا، ہم سب کی سمپتھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن دشمنیوں میں نا یہ پھر چیزیں دیکھی نہیں جاتی. لوگ تو میں کیا کہوں، چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں اگر موقع ملے تو. ابھی کسی دشمن کو انہوں نے کوئی نقصان پہنچانا ہی ہے نا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ کس طرف چل پڑا ہے معاملہ کہ عورتوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. کیا یہ ان کو اتنی سمجھ سینس نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو تو اس معاملے سے باہر رکھیں؟ لیکن میران بھائی، بدقسمتی سے یہ دشمنداریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اتنا کو مطلب کہ برا اور گھنونا قسم کا یہ عمل ہے، دشمنیاں پالنی اور دشمنیوں میں سروائیو کرنا، کہ اس کے اندر ناحق قتل بہت ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو دشمنی میں تو ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ جائیں کہ یار ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کسی کی کوئی عورت ہے، کوئی خواتین ہے یا خاتون ہے، تو یہ معاملات نہیں دیکھے جاتے. یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ جاوید بٹ صاحب در حقیقت کیا وہ بھی ان چیزوں میں انوالو تھے یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ اچھا میران بھائی، جاوید بٹ صاحب جو منظر عام پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو زیادہ وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ اس حادثے کے بعد ہوئے ہیں. لیکن جو لاہور شہر کے رہنے والے کہیں نہ کہیں ان سے ان کی انٹریکشن ضرور ہے، کیونکہ وہ ایک تاجر برادری سے بلونگ کرتے تھے. جتنا بھی سوشل میڈیا نے ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی ہے ناظرین کو، اس میں اب تک تو یہی تاثر ہے کہ ان کا کسی بھی قسم کے گینگ سے کوئی لنک یا ریلیشن نہیں تھا. ہاں، ان کی رشتہ داری ضرور تھی تیفی بٹ کے ساتھ، لیکن وہ گینگ میں انگیج نہیں تھے. اس کے تیفی بٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں جو کرائم سے ریلیونٹ ہے یا جو کرائم سے ریلیونٹ بھی نہیں ہے، ان میں کہا جاتا ہے کہ وہ براہ راست انگیج نہیں تھے. وہ ایک انوسنٹ شخصیت تھی، تاجر برادری سے وہ بلونگ کرتے تھے. برانتھل روڈ کے سننے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی اپنی دکان بھی موجود ہے اور برانتھل روڈ کے ہی وہ تاجروں میں شامل ہوتے تھے. لیکن ہوا کیا جناب، کیونکہ ان کی رشتہ داری ان کے ساتھ تھی تیفی بٹ کے ساتھ، اور جیسے کہ بھی آپ کے اس انٹرویو میں نے کہا کہ دشمنی جب پالی جائے یا دشمن داری کے اندر یہ چیزیں پھر دیکھی نہیں جاتی. دشمن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکوں. تو اسی طرح جو ہم لوگوں نے سمجھا اور دیکھا کہ یہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں، ان کا کوئی براہ راست کردار بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی لڑائی کے اندر یا جھگڑے کے اندر. اس جتنے بھی یہ جو مرڈر ہوئے ہیں، جو گینگ وار چل رہے ہیں، جاوید بٹ صاحب براہ راست انگیج نہیں تھے. ان کے بارے میں جتنا بھی سنا ہے، جتنا بھی پوچھا ہے، یہی کہا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک انوسنٹ، شریف اور یہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے. تاجر برادری تھی ان کی اور یہ تجارت کا ان کا مین کام تھا. ان سے کوئی لنک نہیں تھا. سننے میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی بدماش پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بالخصوص جو یہ جو ڈون حضرات ہیں، ان کی رشتہ داریاں شریف لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں بعد میں. یعنی کہ ایک تو ان کے اوپر جو معاملہ چل رہے ہیں وہ تو بائی ڈیفالٹ یعنی خود سے چوز کیے ہوئے لڑائی جھگڑے اور گینگ وار، لیکن جو انہوں نے آگے اپنی فیملی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جو رشتہ داریاں یعنی کہ اپنی بیٹیوں کی شادی، اپنی بہنوں کی شادی جو ان کی جن خاندانوں میں ہوتی ہے وہ شریف ہی ہوتے ہیں، وہ برے اس میں سے بلونگ نہیں کرتے. لیکن میں اتنا بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں، ان کا براہ راست گینگ وار سے کوئی لنک ریلیشن اب تک تو کوئی ثابت ہو نہیں سکا نہ ہے. ہاں، رشتہ داری ضرور تھی، رشتہ داریاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ایک فیملی ہے، ایک رشتہ ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی اس کے اندر انگیج ہیں. اگر وہ اس کے اندر انگیج ہوتے تو کہیں نہ کہیں ان کا نام ضرور آتا. لیکن اب تک جو تاثر ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، جو سننے میں باتیں آ رہی ہیں، جو ان کے دوست احباب نے ان کے نماز جنازہ کے دوران انٹرویو میں بتایا لوگوں کو کہ یار یہ تو بالکل ہی ایک شریف شخص تھا. راہیل بھائی، جن بوتل سے باہر آ گیا، ایک وقت تھا قابو کر لیا، اب باہر آ گیا تو فساد تو ہوگا، اور وہ جب باہر آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا معاملات ہیں.
کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہونے والا ہے لاہور میں؟ میران بھی اس مستقبل تو اچھا ہی توقع کرنی چاہیے، توقع ایکسپیکٹیشن اچھے کی ہونی چاہیے، لیکن مستقبل مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے آپ کے اس انٹرویو میں کہا کہ میں اس کے بعد نا فاتحہ پڑھوں گا اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ یہ کہاں پہ مر گئی ہیں، کہاں پہ فوت ہو گئی ہیں، یہ کیوں اتنے اس بڑے ہائی پروفائل کیس کو اتنا مس ہینڈل کیا، مس مینج کیا کہ آج بات کہاں تک آ رہی ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ جو حادثہ 2 روز قبل دیکھا جس میں جاوید بٹ صاحب قتل ہو جاتے ہیں، یقین مانے وہ انگلش کے اندر انگلش کے اندر ایک کہاوت ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ، یہ سمجھے کہ ابھی صرف شروعات ہوئی ہے. جو اس وقت لاہور کی صورتحال ہے، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں یہ ہائی الرٹ ہے اس وقت لاہور. پتہ نہیں اب کتنی اموات ہوں گی. یہ سارا کیس جو بڑے باخوبی اچھے طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا، جس کو مس مینج کیا، یہ ساری اموات روکی جا سکتی تھی. یہ جو جن بوتل میں قابو کیا گیا ہوا تھا، اس کو نکلنے سے روکا جا سکتا تھا. اوبویسلی روکنا کس نے تھا؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اداروں نے. لیکن انہوں نے اپنی نالائکی سے، نااہلی سے یہ تمام معاملات کو انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہوا ہے. لاہور اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور میں اگر آپ مجھ سے جس طرح پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی خطرناک ہے. اور کچھ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید ان 2 پارٹیز کی لڑائی میں کوئی تیسرا فائدہ اٹھا رہا ہے. کیا آپ کی سوجھ بوجھ اور جو دور اندیشی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ سر دیکھیں، کیوں نہ اس بارے میں کہا جائے، یہ کیوں پرزیوم نہ کیا جائے اور ازیوم نہ کیا جائے کہ تیسری پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے. کیوں نہ کیا جائے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کردار ایجنسیز جتنی بھی ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے، اس سارے معاملات کو، جو بھی لا ہے، کسی بھی کرمنل کو کسی بھی کرمنل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی کسی کو بھی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ پھر اس طرح کے ابہام آتے ہیں. کوئی تیسری پارٹی واقعی میں فائدہ اٹھا سکتی ہے اس کے اندر. اگر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تیسری پارٹی نے فائدہ اٹھایا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، ابھی جاوید بٹ صاحب کے قتل کے بعد ان کے بڑے بیٹے حمزہ جاوید صاحب کی مدعیت میں ایک FIR درج ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ نامزد کر دیا جاتا ہے امیر مصعب کو اور کیسر بٹ صاحب کو. اور اسی طرح جب تیفی بٹ صاحب کو نامزد کیا گیا تھا احسن شاہ والے معاملے میں اور دیگر چیزوں کے اوپر، تو پھر یہ کہا گیا کہ تیفی بٹ صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اب کیسر بٹ صاحب کی جانب سے بھی ایک ویڈیو آ گیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بندے مرتے جا رہے ہیں، چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، بدلے لیتے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب بلاج خاندان یا ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ پھر اس حوث کا جو ہے وہ شکار بنے گا، اور یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے لاہور کے اندر 2 گروہوں کے درمیان، اس میں پھر کوئی جان جائے گی؟ میری تمام اداروں سے نا گزارش ہے اور درخواست ہے. آپ کسی سوال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب سلسلہ تھمنے نہیں والا. یہ معاملات بہت دور تک جائیں گے. ابھی تو ہم نے اللہ نہ کرے کہ یہ جو اموات ہوئی ہے یہیں پہ یہ معاملات یہاں پہ رک جائیں، یہ آخری ہو. جو نقصان ہونا تھا، جن کا ہونا تھا، ہو گیا. لیکن مہران بھائی انفارچونیٹلی ایسا ہوگا نہیں. یہ معاملات اب تھمنے نہیں والے. میری تمام اتھارٹی سے جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے، ان سب سے گزارش ہے کہ خدارا بس کر دیں، ہوش کے ناخن لیں. کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور ناحق موت ہو؟ اب کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ لاہور شہر، پاکستان کا اتنا خوبصورت شہر جس کو بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، اپنی بڑی جانیں دے کے ہم لوگوں نے اتنا خوبصورت بنایا اور سیکیور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگا، کرائم فری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہوگا. یہ کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ معاملات پھر اپنے ہاتھ سے باہر چلے جائیں؟ میرا اشارہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام اتھارٹیز، آیا کہ وہ جوڈیشری ہے، اگر کوئی 100 موٹو ایکشنز بنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 100 موٹو ایکشنز لیے جائیں. میں تمام اتھارٹی سے درخواست کرتا ہوں، جتنے بھی لیجسلیچرز ہیں، جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں، بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنا رول ادا کریں. کس چیز کا انتظار، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگل میں لگی ہوئی آگ ہے ان کے گھر تک جب تک پہنچے گی نہیں تب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے؟ میری گزارش یہ ہے، آپ اور میں جب سے یہ وقوع ہوا ہے دن رات ہم لوگوں نے ایک کر دی ہے. آپ بھی اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں معاملات کو، انویسٹیگیشنز کو دکھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ یار یہ معاملات کسی اچھی سمت میں چلے جائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ٹوٹلی مس مینجمنٹ ہو رہا ہے. 6 سے 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے. کسی قسم کا امیر بلاج کیس میں ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. بجائے انصاف ہونے کے یہ مزید اس کیسز میں سے کیسز جنم لیتے جا رہے ہیں. کبھی احسن شاہ کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے مبینہ، کبھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاوید بٹ صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے.
یہ معاملات تھمتے نظر نہیں آ رہے، اور میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ آخری معاملہ نہیں ہے، یہ اب جو جن قابو سے باہر ہو چکا ہوا ہے، اس کی زد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے جو ناحق مارے جائیں گے، اس کو روک لیا جائے، نقصان سے اس کو بچایا جائے، لاہور شہر کی خوبصورتی جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے۔ یہ پھر ہم اگر اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد دوبارہ 90s کے انڈر ورلڈ اور وہ جو گینگ وار کے دور میں ہم نے واپس ہی جانا ہے، تو یار مہران بھائی کیا فائدہ ہوا ہے اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کا؟ اتنے بڑے ہم نے اقتدام اٹھائے گئے، اتنا ہم نے اس پہ ورک کیا، ایجنسیز کریٹ کی، کرائم فری کرنے کے لیے تمام افسران نے اپنی جانیں دی، کیا فائدہ ہوا پھر اس کا؟ کہ دوبارہ ہم آج 2024 میں بیٹھ کے وہی بات ڈسکس کریں جو 90 کی دہائیوں میں، جو 90s کے اندر گینگ وار لاہور میں دیکھے جاتے تھے۔ بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری محنت کو جو ضائع کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اتھارٹیز ہوش کے ناخون لیں، اس جن کو دوبارہ سے بوتل میں قید کریں، جوڈیشری کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، سوشل میڈیا بالخصوص جو ہماری سوشل میڈیا ہے ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایسی سنسنی مت پھیلائیں، یہ آپ اپنے صرف ویوز کی خاطر اور اپنے صرف لائکس اور اپنے سبسکرائبرز کی خاطر آپ میڈیا ٹرائل اتنا انٹینس مت کریں کہ آپ جوڈیشری کی باؤنڈری میں آ جائیں۔ آپ اپنی ایک حد کریٹ کریں، ہاں آپ رپورٹنگ ضرور کریں، جو حقائق لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور اپنی آواز ضرور بلند کریں، ہو سکتا ہے آپ کی اور میری اس محنت سے کوئی آنے والا حادثہ ٹل جائے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان معاملات کو آپ پراپرلی دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر جو نظر ثانی ضروری ہے تمام اداروں سے، ان کو ہوش کے ناخن اب لے لینے چاہیے، مزید نقصانات سے روکا جائے۔